سورہ شعراء آیت 100 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما پھر کوئی نہیں لنا ہمارے لیے من شافعین سفارش کرنے والا، پھر کوئی بھی تو نہیں ہے جو ہماری سفارش کر دے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جہنم کا حال، وہاں کیا صورتحال ہوگی، ان کی آپس کی گفتگو کیا ہوگی، وہ ایک دوسرے کو کیسے لعن طعن کریں گے، کیسے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے وہ۔ اب وہاں پر دیکھیں گے کہ ہم نے جن کی خاطر ہم اس حال کو پہنچے، اب کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں۔ اب یہ انسان کی دیکھیں، انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ بھیجا گیا، کچھ نہ کچھ لوگ اس سے وابستہ رکھے گئے، ان کی وابستگی رہی۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہاں رہتے ہوئے کسی ڈھارس کی، ہمت کی، حوصلے کی، غمخواری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مدد کی، معاونت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو مختلف حوالوں سے یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ خلوص میسر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہر ایک انسان چونکہ غرض سے جڑا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کے اس غرض کی بنیاد پر، بعض دفعہ کوئی تعلق بن گیا، اس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کسی اور سے واسطہ پڑ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ کی سفارش کرنے والا، آپ کے متعلق اچھی رائے دینے والا موجود ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو سفارش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جی اس بندے کو آپ چوکیداری پر، رکھوالی پر رکھ لیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے۔ آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے سفارش کی بھی کوئی نہ کوئی بیس ہوگی، بنیاد ہوگی۔ تو وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں ان کی کوئی ایک دوسرے سے مدد نہ ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی مہربانی کر دی جائے۔ اب چونکہ یہ ڈیزرو تو نہیں کرتے، یہ جہنم ان کے لیے ٹھکانہ مقرر ہو گیا، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کے کرتوت تھے، ان کا یہی بنتا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کوئی بھی نہیں ہوگا کوئی یہ کہے گا کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ یہ ظلم اور ستم کے اتنا انہوں نے اپنے بوجھ لادے ہوئے تھے، اب ان کو ان کے بوجھ ختم کر دیے جائیں، کون ایسا کہے گا؟ دیکھیں، یہاں پہ ہم اصول، قانون، ضابطے رکھتے ہیں، رکھ رکھاؤ کچھ ہوتا ہے کچھ۔ اب کیا سمجھتے ہیں وہاں یہ ساری چیزیں بائی پاس ہو جائیں گی؟ تو وہ یہ کہیں گے کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری سفارش کر دے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی بے بسی کی مزید ان کو نظر آئے گی اپنا انجام، اور اپنی ہمیشہ کا انجام، اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اب اگلی آیت دیکھیں وہ کیا کہیں گے۔ بلا اور نہ صدیقن، کوئی دوست، حمیم غمخوار، کوئی محبت کرنے والا، کوئی ترس کھانے والا، کوئی خیر خواہی کرنے والا، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ وہاں پر جتنے موجود ہوں گے سب ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے والے ہوں گے، برا بھلا کہنے والے ہوں گے۔ ایسی چیخ و پکار ہوگی کہ آپ انسان بعض دفعہ اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ خاموشی، کچھ ایسی ساعتیں آ جائیں جو سکون والی ہوں، خاموشی ہو، وہ کسی کی جھک 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 سننا نہیں چاہتا ہوتا، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو نہیں بخش رہے، نہیں معاف کر رہے، نہیں چھوڑ رہے، تو وہ وہاں سے کنارہ کر جاتا ہے۔ یہ بھی تو صورت نہیں ہوگی نا، وہاں پر کوئی بچاؤ کی، کوئی سکون کی، کوئی راحت کی، کوئی آرام کی، کوئی چین کی، کسی طرح بھی کوئی صورت میسر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ دیکھیں مختلف حوالوں سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں، دیکھو ایک ٹھکانہ میں نے ایسا بھی بنایا ہے، اور وہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا؟ جو یہاں سے گناہگار ہو کے جائے گا،
بے وفا ہو کے جائے گا، یہاں سے جو گندا ہو کے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم کیسی جگہ ہوگی؟ وہاں پر جو وہ گفتگو کریں گے، جو وہ خواہشیں کریں گے، وہ بھی بتا دی گئی ہمیں، لیکن مجال ہے کہ جو ہم ذرا سا سنبھلیں، سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں،